أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے شہزادے بچے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے آسانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اس طرح اسلام میں داخل ہونے والے رک جاتے ہیں، یعنی کہ اسلام قبول نہیں کر پاتے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ جھوٹ سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ علم وہی ہے جو عمل میں ڈھل جائے۔ صبر کامیابی کی کنجی ہے اور صابرین کے لیے بہترین درجے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97۔ من عمل صالحا، جس نے عمل کیا نیک، من ذکرین و انثی، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت، وہو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی شرط رکھ دی گئی کہ وہ ہو مومن، فلانحیینہ، تو ضرور بالضرور ہم زندگی بخشیں گے اسے، حیاتن طیباتن، پاکیزہ زندگی، ولانجزینہم، اور یقیناً ہم بدلے میں دیں گے انہیں، اجرہم، ان کا اجر و ثواب، باحسنی، اس سے زیادہ بہتر، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی کہ اس سے بہتر انہیں اجر ملے گا۔ اس آیت میں ہم مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوبصورت خوشخبری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے خوبصورت اس حوالے سے کہ اس میں ہم عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے عمل کیا نیک عمل، عمل صالحہ، اب وہ مرد ہے یا عورت، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کی، ایمان شرط ہے۔ غور کریں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ نیک عمل تو وہی کرے گا نا جس کا ایمان پختہ ہوگا۔ ایمان ڈاواں ڈول ہو تو عمل کہاں اچھے رہ جاتے ہیں، ہے نا یہ دلیل کے ساتھ بات۔ کیونکہ ہم بعض لوگ اپنے نیک عمال کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دیتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں نا کہ مومن کون ہیں۔ کلمہ پڑھ کر جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے احکامات کو دل و جان سے مان کر اللہ کے بندے بن جاتے ہیں تو ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں مرد اور عورت دونوں کا ذکر برابری کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اسلام میں اجر و ثواب کے معاملے میں کوئی صنفی فرق نہیں ہے کہ مرد کے لیے زیادہ ثواب ہے اور عورت کے لیے کم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ دیکھیں، حیات طیبہ صرف مادی خوشحالی کا نام نہیں ہوتا، بلکہ دل کا سکون اور اطمینان ہے، قناعت پسندی اور روحانی راحت ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی اس دنیا میں بھی نصیب ہو سکتی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بہترین اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحمت کی کوئی حد ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اور ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور نیک عمل کے بدلے میں سکون قلب اور آخرت میں عظیم اجر ملے گا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ کون کون مومن بننا چاہتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ آپ سب کے سب مومن ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 اور 99 پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، پھر جب آپ قرآن پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ طلب کر لیا کریں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں۔ اگر نیکسٹ آیا ہے انہ لیسا، وہ شیطان نہیں ہے، لہ سلطان، اس کے لیے کوئی غلبہ، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یعنی کہ ان پہ وہ غلبہ نہیں پا سکتا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے کے آداب بتا رہے ہیں کہ جب بھی یا جب کبھی آپ قرآن پاک پڑھیں، میری دعا ہے کہ آپ روز پڑھیں، بلکہ سمجھیں اور عمل کریں۔ یہ ہدایت صرف ایک مرتبہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر مرتبہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے توز پڑھیں۔ توز کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ حکم الہی ہے، محض ایک رسم نہیں ہے کہ جی پڑھنا ہے، بلکہ ایک روحانی ضرورت بھی ہے۔
دیکھیں شیطان کی سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ انسان کو قرآن کو سمجھنے اور اس سے متاثر ہونے سے محروم رکھے۔ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ قرآن کا اثر دل میں نہ پہنچے۔ قرآن پاک عربی میں پڑھے نا تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، بلا کیوں؟ کہ اسے کوئی وہ سمجھتا ہے کہ اسے کون سی سمجھ آ رہی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کو عربی میں پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے دیکھیں اسے سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ہمیں کسی لینگویج پہ سمجھ نہیں آئے گی ہم کیسے کریں گے اس کو؟ اور پھر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے۔ کوئی انسانی طاقت یا ذریعہ اس سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کے احترام و اداب کی تعلیم دیتی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے، اور ہر عبادت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے نا۔ آیت نمبر 99 میں شیطان کی حقیقت اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی زور یا اختیار نہیں۔ سلطان سے مراد زبردستی مسلط ہو جانے کی طاقت ہے، یعنی کہ یہ زبردستی ہم پہ مسلط نہیں ہو سکتا۔ یعنی شیطان انسان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ کن کو مجبور نہیں کر سکتا؟ مومنوں کو، جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں۔ آپ مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اور بہت سے لوگ مومن ہیں۔ یعنی جو دل و جان سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے احکام کو قبول کیا، اور دوسرے ان کی یہ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر جب بھروسہ کر لی جائے تو پھر تو ہر پریشانی ہی ختم ہو گئی۔ اللہ پر اعتماد کر لیا جائے، اللہ کو سہارا سمجھ لیا جائے۔ شیطان کسی مومن کو گمراہ نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں پر اس کا بس ہی نہیں چلتا، اور کبھی لغزش کا شکار ہو بھی جائے نا ایسے لوگ تو فوراً سنبھل جاتے ہیں۔ یہ آیت مومنوں کو حوصلہ دیتی ہے کہ اگر میں نے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں تو وہ ٹینشن سے آزاد ہو گیا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 100 اور 101 پڑھتے ہیں۔ انما سلطانہ، بے شک صرف اس کا غلبہ، کس کا غلبہ؟ شیطان کا غلبہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یتولونہ، جو دوستی کرتے ہیں اس سے، والذین ہم، اور ان پر، یعنی ان لوگوں پر ہے، بہی مشرکون، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ نیکسٹ آیا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدل دیتے ہیں، آیات مکان آیات، کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ، واللہ علم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بما ينزل، اس کو جو وہ نازل کرتا ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انما انت مفتر، یقیناً تو خود گڑنے والا ہے، یعنی کہ خود بنانے والا ہے، کس کو؟ قرآن پاک کو، بل اکثرهم، بلکہ ان کے اکثر لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کا اثر کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ کو بھی تو پتہ ہے نا، یہ کون سے لوگ ہیں جو اس کی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں؟ صرف لفظ صرف کہہ کے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، یعنی کہ اس بات کو محدود کیا ہے کہ صرف وہ لوگ، ہر کوئی نہیں، ہر کسی پر نہیں، بلکہ مخصوص لوگوں پر اس کا وار چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ وہ لوگ شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں۔ اب ہمارے لیے سوال یہ ہوگا نا کہ شیطان کو دوست کون بنا سکتا ہے؟ تو میرے پیارے شہزادو، جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول کر برے اعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اسے دوست ہی تو بنا رہے ہوتے ہیں، ہے نا ایسا؟ فرض کر لیں نماز میں دیر کرتے ہیں، دل میں ہوتا ہے ابھی پڑھتے ہیں، یہ کام کر لیں پھر پڑھتے ہیں، وہ کام کر لیں پھر پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ وقت گزر جاتا ہے تو ہم شیطان کے وار میں ہوتے ہیں نا، وہ نظر نہیں آتا۔ اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑو، وہ ایک بزرگ سرگودا میں ہے نا، وہ تمہارا کام کر دیں گے، تو ہم بغیر سوچے سمجھے شیطان کو ولی بنا کر سرگودے کی ٹکٹ لیتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں۔ مشرک لوگ شیطان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں یا اسے نسخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے، تو یہ تبدیلی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہوں گے ایک آیت کو ختم کرنا یا اسے دوسری آیت میں بدل دینا۔ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کیا نازل کرنا ہے اور کہاں نازل کرنا ہے۔
لیکن لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ آیت آپ نے خود گھڑ لی ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتوں کا وحی کے ذریعے پیغام دیتے ہیں کہ آیت کی تبدیلی اللہ کی حکمت اور مرضی سے ہے، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے. دیکھیں، نسخ کا مطلب تضاد نہیں ہے بلکہ تکمیل اور ارتقا ہے. پہلے حکم ایک خاص مرحلے کے لیے ہوتا ہے، پھر جب حالات بدلتے ہیں تو نیا حکم آ جاتا ہے جو زیادہ مناسب ہوتا ہے. میری سادہ سادہ سی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر آ گئی ہیں تو لائک کر دیں، آگے سینڈ کر دیں. صدقے جاریہ ہے، کیا پتا ہمیں کب جانا پڑ جائے، تو کم از کم ہم یہ تو کہیں گے نا میں نے کچھ نہ کچھ تو کیا نا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کے امان میں رہیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.